الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقلا عن لقمان وهو ينصح ابنه عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهديك واما ان تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. محترم بزرگوں اور عزیزوں، انسان کے دل پر بہت سی چیزوں کا اثر پڑتا ہے. جس طرح سے زیادہ کھانے کا اثر پڑتا ہے اور جس طرح سے فضول بولنے کا اثر پڑتا ہے، اسی طرح سے بری صحبت اور اچھی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. یعنی آدمی اگر اچھے آدمی کے ساتھ رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، اور آدمی اگر برے کے ساتھ رہتا ہے تو برا بن جاتا ہے. اسی کو فارسی کے شاعر نے صاف صاف الفاظ میں سمجھایا، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ اچھے آدمی کی صحبت، اچھے آدمی کے ساتھ رہنا تمہیں اچھا بنا دے گا. وہ صحبت صالح ترا صالح کند، اور برے کے ساتھ رہنا تمہیں برا بنا دے گا. تو انسان جب اچھوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، اور بروں کے ساتھ رہتا ہے تو برا بن جاتا ہے. کبھی انسان عالم نہیں ہے مگر علماء کے ساتھ اگر وہ بہت زیادہ رہتا ہے تو اس کے پاس علم کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بہت سے علماء کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت کی برکت رکھی ہے. اور جب انسان کی صحبت خراب ہوتی ہے تو انسان اچھا انسان برا ہو جاتا ہے. ایک عالم کو دیکھا کہ وہ
اچھے مدرسے میں نہایت بزرگ استاد کے پاس رہ کر کے علم دین حاصل کیا، لیکن اس کی صحبت خراب ہو گئی اور اس کے اندر فاسق فاجر کے ساتھ رہنے کی طلب پیدا ہوئی۔ وہ اسی طرح کی کتابیں پڑھنے لگا، اسی طرح کے مضامین لکھنے لگا اور اسی طرح سے فسق و فجور کی شاعری کرنے لگا، تو وہ اتنا بدل گیا کہ کچھ دنوں کے بعد دلی میں ایک رکشہ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے وہی استاد صاحب جن کے ساتھ رہ کر کے وہ نیک بنا تھا، جن کے ساتھ رہ کر کے بڑی بڑی کتابیں پڑھی تھی، ان نے اس استاد صاحب نے رکشے کو رکوایا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو دوسرا آدمی بھی بیٹھ کر کے جا سکتا ہے۔ تو رکشے والے سے پوچھا کہ فلاں جگہ جاؤ گے؟ کہا ہاں میں جاؤں گا۔ کہا مجھے بھی بیٹھا لو، بیٹھا لیا۔ اس شاگرد کو استاد نے نہیں پہچانا اور شاگرد نے بھی ہمت نہیں کی کہ وہ بتائے کہ حضرت میں آپ کا خادم ہوں اور میں آپ کے پاس رہنے والا اور آپ کے پاس پڑھنے والا طالب علم ہوں۔ اس مدرسے میں اتنے سال میں نے بزرگوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ کیوں؟ اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، بڑی بڑی داڑھی کو چھوٹی چھوٹی کر لیا تھا اور اس کو کرتا اور پیجامہ پہنا نہیں تھا، بلکہ پینٹ شرٹ پہن کر کے ترقی کا راستہ دیکھ رہا تھا اور دوسرا انداز بھی یہی اس نے اختیار کر رکھا تھا جس سے انسان مشکل سے سمجھتا کہ یہ مسلمان ہے۔ سر پہ ٹوپی بھی نہیں، تو استاد نے نہیں پہچانا اور شاگرد نے ہمت نہیں کی کہ وہ کہہ دے کہ میں فلاں ہوں۔ صحیح سے ان کی طرف چہرہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اب لو دیکھو حضرت بیٹھ گئے ہیں۔ تھوڑی دور کے بعد حضرت رکشے سے اتر گئے اور اپنے کام سے چلے گئے۔ اتنی دیر تک یہ بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں اور کیا بولوں اور ان کو اگر بتاؤں گا تو یہ کیا محسوس کریں گے۔ غرض یہ کہ استاد صاحب اتر گئے اور یہ بھی اپنے مقام پہ اتر گیا۔ اس نے آ کر کے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ فلاں صاحب، فلاں بڑے حضرت جن کا میں خادم تھا، حضرت اتفاق سے ایک ہی رکشے میں آ گئے، میرے ہی والے رکشے میں وہ بیٹھ گئے اور حضرت مجھے پہچان نہیں سکے۔ بھائیوں، یہ بری صحبت کا اثر ہو گیا، اور اچھی صحبت میں اگر انسان رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی تاجر کے ساتھ رہے تو تجارت سیکھ لیتا ہے، کوئی آدمی نمازی کے ساتھ رہے نماز سیکھ لیتا ہے، کوئی آدمی درزی کے ساتھ رہے تو کپڑا کاٹنا اور سینا سیکھ لیتا ہے، کوئی آدمی اگر کہیں چپل اور جوتا بنانے کی فیکٹری میں رہے تو وہ بنانا سیکھ لیتا ہے، اور کبھی کوئی آدمی ایسے آدمی کے پاس رہے جس کے دل میں دنیا نہ ہو تو وہ ترک دنیا سیکھ لیتا ہے، دنیا کو چھوڑنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اور فاسق و فاجر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت اپنے صحابہ کرام کو سنائی، اور اس نصیحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے، بہت سی نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ ایک مرتبہ بیٹے کو کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے عزیز، میری بات غور سے سنو کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ علیکا بمجالست العلماء، علیکم بمجالست العلماء،
تمہارے لیے علماء کی مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے. علیکم کا مطلب ضروری ہونے کو بتانا ہے کہ اس لیے کہ تم میرے دیکھے ہو، لیکن اگر تم غلط لوگوں کے ساتھ رہنے لگو گے تو ساری حکمت تمہاری بھی چلی جائے گی. جو حکمت کی باتیں مجھ سے تم سیکھ چکے ہو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اور جب تم علماء کی مجلس میں رہو گے تو مجھ سے جو تم سیکھ رہے ہو یہ چیز تمہارے اندر باقی رہے گی اور تمہارا دل زندہ رہے گا. اس کے بعد ارشاد فرمایا علیک بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء، اور جو اہل دانش ہیں، جو حکمت کی باتیں کرنے والے بزرگان ہیں، ان کی باتوں کو سننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. کیوں سننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے دل والے ہوتے ہیں اور ان کے دل، ان کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین بالکل بیکار بنجر زمین میں بھی گھاس اگاتی ہے اور روئیدگی پیدا ہو جاتی ہے، زمین میں ہریالی پھیل جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین علماء کے دل میں باتوں کو ڈالتے ہیں اور ان کی مجلس میں مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. جس آدمی کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں لیکن وہ اہل علم کی مجلس میں اگر بیٹھتا ہے تو اس کو بڑے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں. اور وہ آدمی جو بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان حکیم کی اس نصیحت کو بیان فرماتے ہوئے آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ، اللہ تبارک و تعالی مردہ دل کو زندہ فرماتے ہیں. کیسے؟ کس چیز سے؟ بے نوری حکمت، حکمت کے نور سے، علم کے نور سے. بزرگوں کے اندر جو نور ہوتا ہے اس نور سے اللہ رب العالمین دل کو زندہ کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ مثال سے اس کو سمجھو تو بات زیادہ دل نشی ہوگی کہ جس طرح سے کما یحیی الارض المیتہ، جیسے اللہ رب العالمین بنجر زمین کو، ایسی زمین جس میں ہریالی نہیں ہے، خشکی ہے، اس زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالی زندگی پیدا کر دیتے ہیں، ہریالی پیدا کر دیتے ہیں. بے مائل مطر، بارش کے پانی سے، کہ بارش کے پانی سے جب زمین سیراب ہو جاتی ہے تو زمین میں ہریالیاں اگ جاتی ہیں. اسی طرح سے بزرگوں کی باتیں سننے سے ویسا ہی فائدہ ہوتا ہے جیسے بارش کو زمین سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے بزرگوں کی باتیں سننے سے آدمی کے دل کو فائدہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. بہت سارے دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کا خوف حاصل ہو جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل بالکل بیٹھ جاتا ہے اور وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ جائیے اور ان سے آرزو کیجئے اور ان سے درخواست کیجئے کہ آپ تشریف لے چلیے، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، تھوڑی سی بات سن لیجئے، اللہ اللہ کی بات سن لیجئے. آدمی پہلے تو آنا نہیں چاہے گا. کیوں آنا نہیں چاہے گا؟ اس لیے کہ اسے دین سے لگاؤ نہیں ہے اور طرف اور طلب نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جیسے ہی آپ کی بات مان کر کے اور مسجد آ جاتا ہے، تھوڑی دیر رہتا ہے، سنجیدگی سے سوچتا ہے کہ ہائے ہائے میں کیا تھا، میں کہاں پھر رہا تھا، کیا کیا میں کام کر رہا تھا،
حالانکہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں. یہ کتنا میں بہتا ہوا تھا اور اس کو توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے. اور جب وہ 2 دن 4 دن کے لیے 3 دن کے لیے جماعت میں نکل جاتا ہے تو جا کر کے دیکھیے بھائیو مسجد میں کیا حالت ہوتی ہے. رات میں وہ فاسق فاجر نوجوان رات کو اٹھ جاتا ہے, تہجد کے وقت میں مسجد کے کونے میں تاریکی میں بیٹھا ہوا, اندھیرے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, کانپتا رہتا ہے اور اس کے روئے بدن کے کھڑے رہتے ہیں اور آنسو جاری رہتا ہے. وہ روتا رہتا ہے, کبھی سجدے میں گر کے روتا ہے, کبھی ہاتھ اٹھا کے روتا ہے کہ اے اللہ ہمارے پچھلے گناہ کو معاف کر دیجئے, کتنا میں برباد اور تباہ ہو گیا, اے اللہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ والے لوگ جماعت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی. اسی کیفیت کا نام ہے کہ مردہ دل زندہ ہو گیا. اسی کا نام ہے کہ مردہ زمین کے اندر ہریالی پیدا ہو گئی. بنگلور میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک فوٹو دیکھیے گا. میں نے کہا کہاں ہے؟ یہ دیکھیے فوٹو, پہچانیے کون ہے. تو میں نے کہا میں کیا جانوں, اس کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو کہا یہ فلاں صاحب ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے. میں نے کہا ارے ان کی تو پوری داڑھی ہے, ٹوپی ہے اور یہ اللہ اللہ کرتے پھر رہے ہیں, تسبیح گھماتے پھر رہے ہیں, اپنا کام بھی جا کر کے کرتے ہیں جو بھی پیشہ ہے اور بقیہ وقت مسجد میں لگاتے ہیں. کہا کہ مفتی صاحب یہ زمانے جاہلیت کی تصویر ہے. کہنے لگے کہ میری تصویر نہیں ہے. وہ خود اپنے بارے میں اب دوسرا آدمی وہ بتا رہا کہ میری تو تصویر نہیں ہے, میں نے ساری تصویروں کو پھاڑ کے پھینک دیا, ورنہ تو مجھے تو آپ پہچانتے نہیں. میں تو ایک دم الگ قسم کا کپڑا پہنتا تھا, پینٹ الگ قسم کا اور کرتا الگ قسم کا اور کڑا ڈالتا تھا ہاتھ میں اور گلے میں چین ڈالتا تھا اور ہاتھ پیر میں کندھے کروا کر کے اناپ شناپ لکھوائے ہوا تھا. اور میں سمجھتا تھا کہ میری الگ دنیا ہے, میں بہت بڑا پہلوان ہوں, میں فلاں کو ایسے کر دوں گا اور فلاں کو ایسے کر دوں گا. یہی میری صورتحال تھی. ہوتے 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 ایک دن میں بازار میں سوچنے لگا کہ یا اللہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں, کبھی رہتا ہوں فلاں گنڈے کے ساتھ اور کبھی رہتا ہوں فلاں شرابی کے ساتھ اور کبھی رہتا ہوں فلاں وقت ضائع کرنے والے چورستے پہ بیٹھنے والے کے ساتھ اور کبھی تو ریسنگ کرتا ہوں موٹر سائیکل کی. وہ بتایا آج سے 10 سال پہلے کی بات کہ 10 سال نہیں 7-8 سال پہلے کی بات کہ اس نے بتایا کہ میں 80,000 کی موٹر سائیکل خریدا تھا, جس وقت عام طور سے 40,000 کی سائیکل ملتی تھی. تو میں جو چلتا تھا اس پر تو پتہ نہیں کیا کیا میں تصور کرتا تھا. ایک دن مسجد میں جو مرکز کی مسجد ہے بنگلور میں, شیواجی مارکیٹ میں ہے غالباً سلطان شاہی, تو وہاں میں مرکز کی مسجد میں گیا اور بیٹھ کر کے ایک گوشے میں رونے لگا. اب روتے 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 اب میرا جی نہیں بھر رہا تھا. میرا جی چاہا کہ وہاں جو حضرت بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام قریشی صاحب کا نام کیا تھا, مولانا قاسم, ہاں جناب قاسم قریشی صاحب, یہ بڑے آدمی تھے. ان کے 2-3 لڑکے میرے پاس پڑھے ہیں دارالعلوم حیدرآباد میں, دیوبند کے فارغ ہیں. ایک بیچارے کی وفات ہو گئی, اللہ مغفرت فرمائے. ان کی بھی جناب قاسم قریشی صاحب کی وفات ہو گئی. تو پھر جا کر کے حضرت سے ملا اور پھر میں نے اپنی دنیا میں اور اپنی تبدیلی پیدا کی, اپنے دل میں تبدیلی پیدا کی. تو میں نے کہا اچھا تو ایسا تھا. جب اس کو دیکھا میں نے جو بول رہا تھا, امامہ باندھے ہوئے, پگڑی باندھے ہوئے اور بہترین جبہ پہنے ہوئے, داڑھی پوری, مونچھ کترے ہوئے اور ٹکنے سے اوپر پائجامہ,
تو میں نے کہا کہ تو تو بالکل عالم معلوم ہو رہا ہے. کہا کہ نہیں عالم نہیں، میں جاہل تھا، بہت بڑا جاہل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں لگایا تو مجھے توبہ کی توفیق ہوئی. تو بھائیوں میں سنانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صحبت صالح کا اثر ہوتا ہے، نیکوں کے صحبت کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی تھا، اس آدمی کو نے گھر میں شرارت کی اور ماں اور باپ نے غصے سے گھر سے بھگا دیا. اب وہ شریر بچہ گھر سے بھاگا، چوری کرتا تھا، ادھر ادھر کی اور بھی پریشانیاں پیدا کرتا تھا، تو باپ نے مار کر کے بھگا دیا. اب وہ بچہ سوچا کہ چھوڑو جانے دو گھر کو. اب وہ چوری کرنے لگا. روزانہ نئی پلاننگ اس کی ہوتی تھی، نئی جگہ چوری ہوتی تھی. پھر اس کے پورے شہر کے گنڈوں سے اور چوروں سے اس کا تعلق ہو گیا. روزانہ پلاننگ ہوتی، اثر تک پلاننگ ہو جاتی، اور اس کے بعد رات میں جب سب لوگ سو جاتے وہ چوری کرنے کے لیے نکل جاتا. اتفاق سے ایک مرتبہ وہ بڑی چوری میں بھی گرفتار ہو گیا. کئی مرتبہ گرفتار ہوا اور وہ بچ گیا. ایک مرتبہ بڑی چوری میں گرفتار ہوا تو پکڑ کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا. ہاتھ کاٹ دیا. تھوڑے دن کے بعد پھر چوری کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، تو جیل میں اسے بند کر دیا گیا. اب جیل میں ڈنڈے پڑے، خوب ڈنڈے پڑے، تو زبان سے تو کہہ دیا اب چوری نہیں کروں گا، مگر دل سے کہا کہ نہیں ضرور کروں گا. اب جیل سے جب رہا ہوا وہ تو اور بھی اپنی مجریتی بڑھا لی اور چوری کرنا شروع کر دیا. روزانہ پلاننگ ہوتی اور چوری کرتا. ایک دن ایک گھر دیکھا کہ اس کا بڑا دروازہ ہے، اس میں مال بہت زیادہ ہوگا، تو رات کے وقت میں دیوار پھاند کر کے اندر اکیلے داخل ہو گیا. جب دیکھا تو ارے یہاں تو کپڑے بہت سارے ہیں، کپڑے ہی کپڑے ہیں، تو کپڑے سمیٹنے لگا. ایک ہی ہاتھ تھا اس کا، کپڑے سمیٹنے لگا. سمیٹ کے تو بہت سارا ہو گیا، تو نکلے کیسے؟ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ گھر میں چراغ لے کر کے، روشنی لے کر کے آ رہا. پہلے تو ڈرا، ارے یہ دیکھو مالک آ گیا گھر کا. تو کہا آنے والے نے کہ نہیں نہیں مت گھبراؤ، میں بھی تمہارا ساتھی ہی ہوں. تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آؤ دیکھتے ہیں. یہاں تو کوئی نہیں ہے گھر میں اور بہت مزہ ہے، بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں، یہاں سے لے جائیں گے. تو کہا اس آدمی کا ایک ہی ہاتھ تھا، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا. تو کہا کہ اچھے اچھے کپڑے نکالنے میں میری مدد کرو. تو اس نے اچھے اچھے کپڑے نکالنے میں اس کی مدد کی. اور اس کے بعد وہاں سے اب کپڑے کو اٹھا کر کے لے جانا تھا. تو کہا کہ تمہارا تو ایک ہی ہاتھ ہے، چلو میں ساتھ دیتا ہوں تمہارا. تو سارا کپڑا باندھ کر کے اور اس آدمی نے اپنے سر پہ رکھا. اب اس نے کہا کہ دیکھو تم آگے آگے چلو، کہیں پیچھے پیچھے رہ گئے تو کہیں نکل جاؤ گے تو ساری محنت ہماری خراب ہو جائے گی، اور صبح ہونے والی ہے، جلدی جلدی چلو. اب وہ آدمی اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. اب وہ اتنا بھاری، اتنا بوجھ ہے کہ چلنے میں نہیں ہو رہا ہے. تو اس نے بہت گالیاں دی کہ طرح طرح کی گالیاں دی. فاضل کیسے گالی دیتے ہیں. ایک جگہ اور بیچارہ چلنے میں نہیں ہو رہا تھا، تھوڑا آہستہ ہو گیا تو ایک لات کمر پہ ماری اور وہ لے کر کے گر گیا. کہا کہ نہیں مارو، تم کو میں پہنچا دوں گا کسی نہ کسی طرح سے. چل اٹھا کر کے سر پہ لیا اور لے جا کر کے جہاں اس نے کہا پہنچانے کے لیے وہاں پہنچا دیا. کہا کہ اب صبح ہو رہی ہے، لوگ دیکھ لیں گے، اس لیے میں جاتا ہوں، کل ملاقات ہوگی. اس نے کہا ہاں کل عصر تک میں شہر میں گھوم کر کے پلاننگ طے کر لوں گا اور پھر آنا، دونوں آدمی مل کر کے جائیں گے مال لانے کے لیے. اب وہ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آدمی چلا آیا. اب یہ چور عصر کے وقت وہاں پہنچا قریب میں اور کسی سے پوچھا کہ ارے یہ گھر کس کا ہے؟ کہا ارے یہ گھر کس کا ہے؟ حضرت کا گھر ہے، شیخ کا گھر ہے. کہا کون سے شیخ کا گھر ہے؟ کہا کہ چلو حضرت کی مجلس ہو رہی ہے اور اس میں چلو دیکھتے ہیں حضرت کو. شیخ کو تم دیکھو گے وہاں پر کہ کتنے بڑے شیخ ہیں.
जा कर के देखा, मजलिस में बैठा तो हजरत जुनैद बगदादी थे। हजरत जुनैद बगदादी थे। कहने लगे अरे यही शेख है, यही इन्हीं को तो मैं लात से मारा था और इन्होंने तो मुझे सामान पहुंचा दिया था, पूरा कपड़ा पहुंचा दिया था। कहा इनका ये घर है और कपड़े की इनकी दुकान है, इसलिए ये कपड़े इतने घर में रखे हुए हैं। अब जब वो सामने आया तो शर्म से पसीना पसीना हो गया और कहता है कि हजरत जब आप शेख थे तो आपने क्यों कह दिया कि मैं भी चोर हूं, तुम्हारा साथी हूं, तुम्हारा चेला हूं, आपको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कहा कि अरे भाई तुम्हारा जी चाह रहा था कि कपड़े ले लें, तुम्हारे दिल में कपड़े की हवस थी, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, जितना इसके दिल में हवस है उतना कपड़ा इसको हासिल हो जाएगा। कि तू एक हाथ का आदमी है, तुम्हें तो चढ़ना उतरना भी मुश्किल है, तो मैंने सोचा चल तुम्हें पहुंचा भी देता हूं, तो क्या हो गया इसमें। कहा हजरत मुझे तौबा करा दीजिए। कहा हजरत मुझे तौबा करा दीजिए, आइंदा से चोरी नहीं करूंगा और आइंदा से मैं आपका मुरीद हो जाता हूं। मुरीद हो गया, तौबा कर ली, जिंदगी में तब्दीली आ गई और जुनैद बगदादी के बड़े खुलफा में शुमार हो गया। इब्ने सबात उसका नाम था। इब्ने सबात, इतनी पुख्तगी थी उसके अंदर, इतनी पुख्तगी थी कि इब्ने सबात कहा जाता था वो। यानी घर से निकलने के बाद जब उसने चोरी शुरू की तो पूरी जिंदगी चोरी की। हाथ काट दिया गया तब भी नहीं माना, पुलिस के डंडे लगे तब भी नहीं माना, जेल की तन्हाइयों में रहा तब भी नहीं माना। लेकिन एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई तो दिल की दुनिया बदल गई। तो अल्लाह वाले के पास ऐसे ही दिल की दुनिया बदल जाती है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाजिल लोगों को अपना सहाबी बना करके कहां से कहां पहुंचा दिया। हजरत उमर क्या थे और बताओ कि ये जो अबू सुफियान ये क्या थे, और बताओ अबू जहल का बेटा इक्रिमा क्या था। ये कैसे कैसे गुंडे थे और कैसे कैसे लोग थे कि जिन लोगों से दुनिया कांपती थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह इस दीन की मदद उमर के जरिए कर दीजिए, उमर की ईमान में दाखिल हो जाएंगे तो हमें हौसला हो जाएगा। एक नहीं दो नहीं 40 लोग मुसलमान हो गए थे, लेकिन मस्जिद हराम में जाकर के नमाज पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर पे ईमान लाए तो उन्होंने कहा अब चलो सब लोग मिलकर के मस्जिद हराम में काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ेंगे और देखते हैं कि कौन तुम लोगों को या हम लोगों को कौन क्या कर लेगा। ऐलान कर दिया कि जिनको अपनी बीवियों को बेवा करना हो वो आ जाए आज उमर से मुकाबला करने के लिए। जिसको अपने बच्चों को यतीम करना हो आ जाए उमर से मुकाबला करने के लिए। आज उमर ने ईमान कबूल कर लिया है और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके ऐलान करता है कि आज से ईमान को छुपा करके रखने की जरूरत नहीं है, नमाज को छुपाने की जरूरत नहीं है। आज खुल्लम खुल्ला सारे लोग मस्जिद हराम में नमाज पढ़ेंगे। ये क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से कैसे कैसे पाजी और कैसे कैसे शराबी और कैसे कैसे चोर और कैसे कैसे गुनहगार अल्लाह के औलिया में, बल्कि अल्लाह के औलिया में सरे फहरिस्त हो गए। अंबियाए किराम के बाद इन हजरात का दर्जा हो गया। ये दर्जा क्या था? ये मुर्दे दिल जिंदा हो गए। इतना ही फर्क है कि किसी का दिल मुर्दा हो वो दिल जिंदा हो जाए तो फिर क्या कहना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में मिसाल देकर के समझा दिया है
کہ ایک ہے نیک ساتھی اور ایک ہے برا ساتھی. نیک ساتھی کا اثر کیا ہوتا ہے اور برا ساتھی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھاتے ہوئے انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء. اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ مشک لے کر کے جانے والا اور تنور کو جھونکنے والا پھونکنے والا چولہا جلانے والا. ایک ہے چولہا جلانے والا آدمی اور ایک ہے مشک و عنبر لیے ہوئے آدمی. تو حضور فرماتے ہیں کہ مشک لینے والا یا تو تم کو اس میں سے دے دے گا کہ یہ لے تو بھی لگا لے, تمہارا بدن بھی خوشبودار ہو جائے گا, اور اگر اس نے دیا نہیں تو اما ان تبتاع, ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس سے خرید لو, پیسے دے کر کے خرید لو اور مشک استعمال کرو اور خوشبودار بن جاؤ. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دے بھی نہیں اور تم خریدو بھی نہیں, لیکن پاس میں بیٹھ کر کے خوشبو تو آتی رہے گی, پاس میں بیٹھ کر کے خوشبو تو آتی رہے گی. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً, یا تو ان کے پاس رہ کر کے عمدہ خوشبو سونگھ لے گا. اور جو تنور دھوکنے والا ہے اور جو بھٹی چلانے والا ہے اما ان یحرق ثیابہ, یا تو تیرا کپڑا جلا دے گا. کیسے؟ جب وہ ہوا دے گا تو اس میں تنکے اڑیں گے, تمہارا کپڑا جل جائے گا, ایک نقصان ہوگا. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً, یا تو اس سے تمہیں بدبو آئے گی. کیوں کہ آگ کے پاس رہ کر کے بدن میں پسینہ آتا ہے اور پسینے سے آگ پھونکنے والے کے بدبو آتی رہتی ہے, تو وہاں خوشبو آئے گی اور یہاں بدبو آئے گی. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاکید فرمائی کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں, ان صحابہ کرام کے پاس اپنے آپ کو آپ جمائے رکھیے اور اپنی صحبت کا انہیں اثر دیجیے, اپنی مجلس کا فیض ان کو پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, آپ اپنے کو جمائے رکھیے ان صحابہ کرام کے ساتھ کہ جو لوگ اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں بالغداۃ والعشی, صبح کو بھی دعا کرتے ہیں, شام کو بھی دعا کرتے ہیں, صبح شام وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. یریدون وجہہ, جو اللہ کی رضامندی کے طالب ہیں, اللہ کی رضامندی وہ چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, اور اے نبی آپ اپنی دونوں آنکھوں کو ان سے مت ہٹائیے, یعنی نظر کرم فرمائیے ان کے اوپر, ان کی تربیت کیجیے, ان کی نگرانی کیجیے. کیوں کہ آپ کے بعد یہی صحابہ کرام یہ امت کے لیے نمونہ ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ حضور کے صحابہ نے, حضور کے صحابہ ہیں اور ان کو دیکھ کے عمل کریں گے. اور بھی بعد والے کہیں گے کہ حضور کے فلاں صحابی نے یہ عمل کیا تھا اس لیے ہمارا یہی عمل صحیح ہے. جیسے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے, اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہا کہ 20 رکعت ایک امام کے پیچھے پڑھو. پہلے الگ الگ پڑھتے تھے, یہ طریقہ چھوڑو, امام کے ساتھ پڑھو اور 20 پڑھو. جو نہیں پڑھے گا وہ عمر کے ڈنڈے کھائے گا. اس لیے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دین کو خراب نہیں کر سکتے ہیں. ہر آدمی فاسق فاجر ہو سکتا ہے, کوئی صحابی فاسق فاجر نہیں ہو سکتا ہے, دین کی غلط تشریح نہیں کر سکتا ہے. بھائیوں, نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بیچ میں اور سی ایک بات بتاؤں. وہ جو میں نے ابن سبات کی بات بتائی, جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کی. حضرت امام احمد بن حنبل سے بادشاہ ناراض ہو گیا تھا اور قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں مخلوق ہے یہ مسئلہ چل رہا تھا.
اور حضرت امام کو پکڑ کر کے اور کوڑے لگائے گئے تھے، بہت زیادہ کوڑے لگائے گئے تھے امام احمد بن حنبل کو. تو ان سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے کہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا ایک ہی ہاتھ تھا. ایک ہاتھ دیکھ کر کے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ابن سواد ہے جو پہلے چور تھے اور بعد میں سدھر کر کے بہت بڑے اللہ والے ہو گئے. انہوں نے دھیرے سے نصیحت کی، اے احمد ابن حنبل، اگر دین کے معاملے میں کوڑے بھی لگے تو برداشت کرنا اور جمے رہنا. مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں بچپن سے چوری کرتا رہا اور میں نے چوری نہیں چھوڑی. ہاتھ کاٹ دیا گیا تب بھی چور تھا، جیل میں ڈالا گیا تب بھی چور تھا، اور کوڑے کھائے، پولیس کے ڈنڈے کھائے تب بھی چور تھا، رسوائی ہوئی تب بھی چوری کرتا رہا. اے احمد ابن حنبل، اے احمد ابن حنبل، تم کو جو آزمائش ہو رہی ہے وہ دین کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہی ہے. اس لیے تم ڈنڈے کھانے کے باوجود اپنی موقف پہ جمے رہنا اور تمہیں کوئی آدمی پھسلا نہ سکے. یہ نصیحت کی تھی ابن سبات نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. بھائیوں، نیک صحبت میں رہنے کے کتنے فائدے ہیں، یہ فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا تھا. تو قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت سے نجات حاصل ہو جائے گی. بڑا فائدہ، بہت بڑا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے قیامت کے دن آدمی جنت میں رہے گا. کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ رہے گا جنت میں یا جہنم میں جس کو وہ پسند کرتا تھا. تو اچھے لوگ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو جنت میں رہیں گے کیونکہ اچھوں کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں احب الصالحین ولست منہم ولعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ہم نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں اگرچہ نیک نہیں ہیں، اور امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنا دے، اللہ رب العالمین مجھے نیک بنا دے. یہ اللہ رب العالمین سے امید ہے. تو بھائیوں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت میں جنت ملے گی. قرآن پاک کی وہ آیت یاد کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ جتنے دوست احباب ہیں سب کے سب قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی پرہیزگار لوگ جو ایک دوسرے سے دوستی کیے تھے وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ دوست رہیں گے وہاں پر. تو یہ نجات ملنے کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نیک کے ساتھ آدمی نیکی کرتا ہے وہ بھی جنت کا مستحق، وہ بھی جنت کا مستحق. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، یہ حدیث شریف صحیح ہے. کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی، کہ جو لوگ میرے لیے یعنی اللہ کے لیے جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے میری محبت ضروری. تو جو لوگ آپس میں اللہ واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی حدیث کا اگلا جز ہے والمتجالسین فی، اور وہ لوگ جو میرے واسطے کہیں پر بیٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ دین کی مجلس ہوتی ہے، فضائل اعمال پڑھتے ہیں، وہ مجلس دین کی ہوتی ہے، صرف اللہ واسطے سب لوگ بیٹھتے ہیں، سنانے والا بھی سننے والا بھی. تقریر کی مجلسوں میں اللہ واسطے بیٹھتے ہیں، سنانے والا بھی اور سننے والا بھی.
سب کے سب اللہ واسطے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کو نقل کرتے ہوئے فرمایا وجبت محبتی، اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتے ہیں، اللہ والوں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتے ہیں، جیسے کہ فاسق کو دیکھ کے کس کو فجور یاد آتا ہے، اسی طرح سے اللہ والوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ اولیاء اللہ تعالی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ دکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب وہ دکھتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہی پہچاننے کی یہی کسوٹی ہے کہ دیکھ کر کے آدمی سمجھے کہ یہ نیک ہے، اور دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، یعنی نیک آدمی کو دیکھے ارے وہ حضرت جو جا رہے ہیں اس کا مطلب نماز کا وقت ہو گیا، اس سے اللہ یاد آیا انسان کو، اور وہ انسان مسجد کے قریب پہنچا تو اللہ والوں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہونے کی علامت ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ساتھ میں رہیں گے، جب صحبت پائیں گے، مجلس پائیں گے تب۔ اور اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، چوتھا فائدہ، کہ انسان کی زندگی فضولیات سے بچ جاتی ہے۔ اللہ والے کی مجلس میں فضول باتیں نہیں ہوتی ہیں، غیبتیں نہیں ہوتی ہیں، اور فضولیات میں وہ نہیں لگتے ہیں۔ وہ یا تو دین کی بات کریں گے، قرآن کی بات کریں گے، حدیث و سنت کی بات کریں گے، وہ مسائل کی بات کریں گے، ذکر و اذکار کی بات کریں گے، یا بیٹھ کر کے اللہ 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 کرتے رہیں گے۔ مجلس میں بیٹھنے والا بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا، فضولیات سے وہ بچ جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ والے کے ساتھ رہ کر کے انسان یہ سوچتا ہے اب کہ میں بھی کاش کے اللہ والا بن جاؤں، تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں نیک بنا دیں، یہاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رکھیں اور وہاں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رکھیں۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔